وہ جوتا بھی ساتھ تمہاری تواضع بھی کرے گا، الو کا پٹھا، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی مجھے گھر بلانے کی؟ تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کے بعد یہ ہستی کا مقام ہے، اس کو دروازے پر وہ پھرتا ہے۔ بادشاہ میں نے کہا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پورا ملک رول کرتا ہے، وہ گلی گلی نہیں جاتا۔ کہا زبیر اختر صاحب کوئی عقل کی بات کریں، چونکہ یہ مولوی جا نہیں سکتا برزخ میں جانے کے لیے 30 40 سال عبادت کرے تو پھر زندہ بندے کی روح کی فریکوینسی لطافت کی اور اس قبر والے کی لطافت جب تک برابر نہیں آتی، ایک فریکوینسی پر نہیں آتے، وہ اگر ایک کل آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ سیدھی بات ہے۔ آج کل اس دور میں آئی ٹی کے دور میں تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے، ادھر بیٹھ کے یہ دیکھتے میں پورا گلوب میرے سے بات کرتا ہے، میں ان کو ذکر کرا تو میری آواز سنتا ہے پورا گلوب، اور پورا گلوب میری سانس بھی سنتا ہے۔ میں سانس لیتا ہوں تو میری سانس کے ساتھ سانس ملا کے ذکر کرتے ہیں۔ آج کل تو آسان ہے سمجھنا اس بات کو کہ آپ کی روح کی لطافت جب تک اس کے قبر والی کی روح کی لطافت کے برابر جب بھی آئے گی، آپ اس کو دیکھ سکیں گے، آپ اس سے بات بھی کر سکیں گے، اور اس کے لیے ڈٹ بیٹھک نہیں کرنی پڑتی، دیکھنے خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مزے سے حضرت کی کدھر ان کی قبر ہے، میلوں دور ہوتا تو جب کبھی وہ بات اچانک بات آنی شروع ہو جاتی ہے، اتنی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پورا محلہ سن رہا ہوگا اور ساتھ بیٹھا بندہ نہیں سنتا۔ زبیر اختر صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے یہ مجھے پہلے کیوں میرے دماغ میں نہیں آئی یہ بات؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم میٹرک فیل مولوی کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ سارے مولوی جتنے میٹرک فیل ہی ہیں، جو چل نہیں سکتے نا بچے کے، آپ کی 3 4 بچے ہیں نا، جو چلے گا جو اس کو انجینئر اور وہ ڈاکٹر اور پائلٹ بنائے گی، جو رحیل ہوگا اس کو مولوی بنا دے گی، کل تو مدرسے جا۔ نالائق ترین جو آپ کی اولاد ہوگی وہ مولوی بنا دیں گے آپ، اور وہ مکے مار مار کے تقریریں کرے گا، اور تقریر بھی سیدھے طریقے سے نہیں بولتے۔ مطلب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ مولوی اس طرح نہیں کہتا، وہ تو جیسے گاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب بشار ساری مسجدوں میں پھر لیں وہ ایسا، یہ اس کی جو مینٹلٹی ایسی آ گئی ہے ان کی کہ تم سیدھا بھی بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، نہیں کہے گا، اس کو گا کے بولے گا، اسٹائل بن گیا۔ وہی تو کہتا ہوں۔ تو میں نے برادر کو کہا کہ حاضر ناظر اس کی وجہ، کیونکہ خود تو جا نہیں سکتا، 30 40 سال عبادت چاہیے۔ اس نے کیا کیا، پیغمبر کو اپنے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اب کسی کی ضرورت نہیں کہہ سکے کہ نہیں حاضر ناظر نہیں ہے۔ اس سے بڑی پیغمبر کی توہین کیا ہوگی کہ آپ کو ہے کون، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ پیغمبر کو اپنے دروازے پر کھڑا کر لیا۔ وہ حاضر، میں کہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، تم کیوں نہیں حاضر ناظر ہوتے؟ تم پیغمبر کی دہلیز کے اس کی دروازے کے کیوں تو جو ہے دربان کیوں نہیں بنتے؟ تم وہاں رات دن کھڑے رہو۔ یہ تو مزہ ہے نا کہ تم ادھر حاضر ناظر کیوں نہیں بنتے؟ پیغمبر تمہارے دروازے پر آئے گا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ شہر کا چودھری تو آتا نہیں ہے، اور اس کو ذرا کہہ کے تو دیکھو چودھری کو کہ میرے پاس رپورٹ کر ذرا، ہر وقت میرے دروازے پر تو کھڑا رہے، چودھری تو حاضر ناظر ہے۔ میں تو حاضر ناظر مانتا ہوں، تو میرے دروازے پر رات دن تو ادھر ہی کھڑا رہنا ہے، تو نے وہ تو تیری گت جو بنائے گا پھر تو یہ دنیا دیکھے گی۔